بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کی اپڈیٹ آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 9 تاریخ کو حکومت ڈیزالو ہو جائے گی، اپنی آئینی مدت پوری کر کے وہ ڈیزالو ختم کر دے گی اپنی حکومت کو۔ 9 تاریخ تک جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، اپنی انا کی تسکین کرے گا، اپنی شرائط کو پوری کروائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حکم کسی کو ملا ہوا ہے تو وہ پورا کرنا پڑے گا 9 تاریخ سے پہلے، اور اس کے علاوہ کوئی ڈر کے بات ماننے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ملا لیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کون کیا کیا کرنے والا ہے، لیکن 9 تاریخ سے پہلے۔ اب اس کے اندر شہر آفریدی جو ہے ان کو 10ویں بار ریلیز کیا گیا، رہائی کا حکم ملا۔ عدالتیں تھک گئی ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو رہا کر دو، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، اریسٹ کر لے۔ پولیس غصے میں کیوں ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پولیس نے شہریار آفریدی کپڑے کیوں پھاڑ دیے، سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو پولیس سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ غصے میں کیوں ہو، کیونکہ اب ہر آدمی آپ کو غصے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ پولیس کا ایک کردار نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا تو کپڑے پھاڑ کے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے جج ہمایوں دلاور کو، وہ آپ کو غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ آج صبح سے ہی تقریباً میرا خیال ہے وہ 6 بجے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لاک کرنے والا ہوں، بند کرنے والا ہوں، فیصلہ کرنے والا ہوں، یہ کرنے والا ہوں، وہ کرنے والا ہوں۔ تو جو لائرس تھے انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے؟ کہتا ہاں مجھے جلدی ہے، بس مجھے جلدی کرو۔ آپ پتہ نہیں کوئی ٹکٹ واقعی لے لیے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں تو یہ خبر ہمیں چل رہی ہے کہ ٹکٹ لیے ہیں میں، تو اگر ایسا ہے تو جلدی تو ہوگی۔ لیکن یہاں پر آپ خبر لے لیجیے مجھ سے، وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ کالعدم، جج ہمایوں کو ہی دوبارہ سماعت کا حکم۔ تو وہ جو جلدی کا لفظ ہے نا، جلدی، وہ لفظ تو ان کا وہ ہو گیا خراب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر ابھی تک یہ بات بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ جو عدالت ہے یہ کریکٹ ہے، یہ صحیح ہے سماعت کے لیے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ غلط عدالت میں کھڑے ہیں تو پھر تو آپ کا جو جلدی کرے یا دیر سے کرے یا غصے میں آئے، ان کی آنکھیں لال ہیں، ان کا چہرہ لال ہے، وہ غصے میں ہے۔ اب اگین میں کہہ رہا ہوں غصہ کیوں ہے؟ یعنی کہ آپ فیصلہ کر دیں جو میرٹ بیس کے اوپر ہوگا، چور ہے تو چوری کی سزا، کوئی بھی غبن کیا تو غبن کی سزا۔ لیکن اس کے اندر جج کا غصے میں آ جانا، یہی میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا معلومات کر لینی چاہیے کہ کیا وہ جو فیس بک کی پوسٹ ہیں کیا یہ اس کا تسلسل ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے فورانزک نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے کہا کہ جی فی الحال وہ جو ڈیلیٹ ہیں، جو پوسٹ ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ ڈیلیٹ تو ہو گئی ہیں، لیکن کیا فورانزک کرانے کے لیے کوئی گورنمنٹ نے کوئی بات کی؟ کیا ایف آئی نے قدم بڑھایا؟ نہیں، ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں، آپ کو جو میں نے ایک بات کہی تھی اس بات کو آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں آئین ابھی فی الحال موجود نہیں ہے، یہ میں نے آپ سے کہا تھا، اور یہ میں نے آپ کو ویسے نہیں کہا تھا۔ 14 مئی سے میں نے کہا تھا کہ 14 مئی کو جب سپریم کورٹ کا حکم آ چکا تھا تو اس دن الیکشن نہیں ہوئے۔ اب آپ اس بات کا تفصیلی فیصلہ میں جب آپ جائیں گے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو پوائنٹ اب میں کہہ رہا ہوں کیا وہ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے، الیکشن کمیشن کسی بھی طور یعنی کہ یہاں پر بہت ہی وہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی راستہ دیا جا رہا ہے، کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے who the hell are you، کہ آپ انتخابات کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کریں گے۔ who the hell are you، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کسی طور کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کی نظر کر دوں کہ جو میں آپ کو کہتا رہا ہوں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو پٹری سے اتارا۔ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو پٹری سے اتارا۔ 14 مئی کو انتخابات کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جمہوریت سے پٹری سے اتارنے والے کا مطلب یہ کہ انہوں نے آئین توڑا، جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا تھا اس کو توڑا۔ تو جمہوریت کو پٹری سے اتارنے والا مطلب ہم سنتے نا کہ اگر کسی نے مارشل لگایا تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جمہوریت کو پٹری سے اتارنے والا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو پھانسی، جیسے مشرف صاحب کے بارے میں تھا کہ انہوں نے جمہوریت کو پٹری سے اتارا تو ان کو پھانسی کے اناؤنسمنٹ کی گئی۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے جو کمشنر ہیں انہوں نے جمہوریت کو پٹری سے اتارا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، تو کیا ان کو پھانسی دی جائے گی؟ چیف الیکشن کمشنر کو پھانسی دی جائے گی؟
چیف الیکشن کمشنر کو پھانسی دینی چاہیے، بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ یہ سوال ہے میرا، جو سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا کسی اتارا ہے، تو انہوں نے وہی کام کیا ہے جس کے اوپر پھانسی ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ برڈن لے لیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے اوپر، دوسرے لفظوں میں ایسا کیوں نہیں کہہ دیتی کہ بالکل ان کے اوپر یہ چیز آ جاتی. چلیے جی، یہاں پر آپ کو میں یہ بھی انفارم کر دوں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آج مجھے بتایا گیا تھا، کل جب ہم بات کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ 8:30 بجے جو ہے نا جھاڑو پھر جائے گا اور آپ جو ہے نا وہ اڑ جائے گا سب کچھ. اس کے بعد عمران خان جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. جو بھی ڈیل کر رہا ہے، اب تو میرے خیال گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، جو بھی ڈیل کر رہا ہے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. وہ آدمی کے اوپر جب آپ پریشر ڈالتے ہیں تو اس کی کارکردگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی کارکردگی میں اضافے کا آپ دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے میری پارٹی ٹوٹ چکی ہے، میرے لوگ تتر بتر ہو چکے ہیں، شاید میرا بلے کا نشان بھی چلا جائے، شاید یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں اکیلا ہوں، مجھ سے کوئی ملنے بھی نہیں آتا. اب تو الیکشن کرا دو. تو پھر بھی ڈر لگ رہا ہے. اور یہ الیکشن جو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کب ہوں گے. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیے، اور اب جو ہے کوئی اس میں ٹرننگ پوائنٹ بھی آ سکتا ہے، لیکن کم از کم وہ جو دلاور صاحب ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کیس روک کر کے تھوڑا سا انویسٹیگیشن بھی کر لینا چاہیے، فورینسک رپورٹ آ جائے، تمام چیزیں ہو جائیں اور طے ہو جائے کہ کون سی عدالت جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے، دائرہ اختیار میں آتا ہے اس کے کہ وہ سن سکتا ہے یا وہ کرے گا، تو معاملہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگلی بات کر لیتے ہیں، اور وہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہے. 2 نام جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. اس میں ایک حفیظ شیخ صاحب ہیں اور ایک جو ہے وہ بظاہر تو نون لیگ سے لگتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی، ان کی بات کر رہا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک نئے پاکستان، ایمرجنگ پاکستان، کیونکہ اب پاکستان کو یہ خیال آیا ہے کہ پاکستان میں منرلز یا ہمارے جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں یا ہمارے جو معدنیات ہیں، ہمارے پاس آئل ریزروز ہیں، ہمارے پاس گیس ریزروز ہیں، جن کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. ہماری توجہ جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ صرف لگ گئی، اور ہم IMF کو دیکھتے رہے، عوام اس کو دیکھتے رہے کہ ایران نے دے دیا کچھ تیل، یا ہم نے کہا کہ دبئی نے پیسے دے دیا، سعودی عرب نے پیسے دے دیا، چائنا نے بڑی محبت کا اظہار کیا، دوستی کا اظہار کیا. پتہ نہیں وہ دوستی ہے یا وہ کیا ہے. اور خود شہباز شریف صاحب خود بڑی وہ باتیں کرتے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں تو میرا منہ دیکھ کے ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی چائے پی لو، اب بتاؤ کتنے پیسے چاہیے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ایک زرعی ملک ہیں، اور ایک زرعی ملک جو ہے وہ گندم منگواتا ہے، وہ کہتا USA نے ہم سے پیسہ لیا تھا F-16 کے لیے اور گندم بھیج دی تھی. تو یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہماری گندم اور ہمارا F-16 دونوں امریکہ سے آ رہے ہیں. تو اب اس کے اندر ہمیں کچھ ضرورت ہے کہ ہم ورکنگ کریں، اور امید کرتا ہوں کہ اگر حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں اور شاہد خاقان عباسی اگر آتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بیٹرمنٹ کے لیے کم از کم کام کریں گے، کیونکہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں کو اپنا کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے اگر بہتر کچھ کر سکیں. کم از کم جو توجہ آئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی اور ان لوگوں کی کہ پاکستان کے اندر ہے خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب وہ کہنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس 1000 ارب ڈالر کا بھی سرمایہ ہے، 2000 ارب ڈالر کا بھی ہے، ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں، تمام چیزیں ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب تھوڑا سا محنت بھی کر لو، کسی نے ہم سے کہا ہے، مجھے لگتا ہے چائنا نے کہا ہوگا ہم سے کہ تھوڑی سی محنت کر لو، کام کر لو. کب تک ہاتھ ٹیڑے کر کے اور منہ عجیب کر کے اور زمین پر گھسٹتے ہوئے آؤ گے ہمارے پاس ہاتھ میں چپل پھنسا کے، اور اس کے بعد جو ہے کام چلتا نہیں ہے، کشکول توڑنا پڑے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.